اب آ جاؤ سکینہ، بانوں کی صدا تھی کہ نہ تڑ پاؤ سکینہ، آ جاؤ اب آ جاؤ، اب مجھ سے جدائی کا علم اٹھ نہ سکے گا، اب مجھ سے جدائی کا علم اٹھ نہ سکے گا، یوں روٹھ کے مادر سے نہ تم جاؤ سکینہ، آ جاؤ اب آ جاؤ، اب آ جاؤ سکینہ، پھر پیار سے ماں کہے کہ پکارو میری دلبر، پھر پیار سے ماں کہے کہ پکارو میری دلبر، اماں کو نہ اس طرح سے تڑ پاؤ سکینہ، آ جاؤ اب آ جاؤ، اصغر کی جدائی علی اکبر کی جدائی، اصغر کی جدائی علی اکبر کی جدائی، کافی ہے نا اب تم مجھے رلواؤ سکینہ، آ جاؤ اب آ جاؤ، کیا مجھ سے خطا ہو گئی کیوں روٹھ گئی ہو، کیا مجھ سے خطا ہو گئی کیوں روٹھ گئی ہو، اس غم زدہ مادر کو یہ بتلاؤ سکینہ، آ جاؤ اب آ جاؤ، یہ سچ ہے بہت قید میں دکھ تم نے اٹھائے، یہ سچ ہے بہت قید میں دکھ تم نے اٹھائے، سو باپ کی آغوش میں سو جاؤ سکینہ، آ جاؤ اب آ جاؤ، کانوں سے لہو بہتا ہے رخسار ہے نیلے، کانوں سے لہو بہتا ہے رخسار ہے نیلے، یہ شکل نہ عباس کو دکھلاؤ
لپٹا کے کلیجے سے دعائیں میری کہنا، لپٹا کے کلیجے سے دعائیں میری کہنا، ایک ننھی سی میت جو کہیں پاؤ سکینہ، آ جاؤ اب آ جاؤ، اب آ جاؤ سکینہ، بانوں کی صدا تھی کہ نہ تڑ پاؤ سکینہ، آ جاؤ اب آ جاؤ۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ عشر مجالس کی چوتھی گفتگو ہے، اور عنوان گفتگو یہ رکھا گیا ہے صحیفہ سجادیہ اور اصول بندگی۔ کل آپ کی خدمت میں دعائے مکارم الاخلاق جو کہ صحیفہ سجادیہ کی 20ویں دعا ہے اور زندگی اور بندگی کے اصول پر مشتمل مکمل ایک دعا ہے، اس سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور کل اس بات کو بیان کیا کہ کچھ باتیں کمالات فضائل انسان کے قلب سے مربوط ہیں، کچھ باتیں انسان کے قول اور زبان سے مربوط ہیں، اور کچھ فضائل انسان کے اعضاء و جوارح سے مربوط ہیں۔ وہ فضائل اور وہ صفات جو انسان کے قلب سے مربوط تھے، جنہیں قلبی فضائل کہا جاتا تھا، کل ان میں سے آپ کی خدمت میں 3 باتوں کو عرض کیا۔ سب سے پہلی قلبی فضیلت ایمان کو کہتے ہیں، دوسری بات یقین، اور تیسری قلبی فضیلت نیت ہے، چونکہ ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن، اگر نیت اچھی ہے تو عمل اچھا کہا جائے گا، اور اگر نیت بری ہے تو عمل بھی برا کہا جائے گا۔ بغیر کسی تکرار کیے ہوئے آج اسی دعائے مکارم الاخلاق سے چند قلبی فضیلتوں کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اور ساتھ ساتھ وہ برے صفات جو انسان کے قلب سے مربوط ہوتے ہیں انہیں بھی آپ کی خدمت میں صحیفہ سجادیہ کی 20ویں دعا دعائے مکارم الاخلاق ہی سے ان باتوں کو عرض کرنا چاہوں گا، جہاں کے اوپر صحیفہ سجادیہ کی 20ویں دعا نے قلبی فضائل میں کہا پہلی فضیلت ایمان، دوسری فضیلت یقین، تیسری فضیلت کو صحیفہ سجادیہ نے نیت بتائی۔ نیت بھی قلبی فضیلت ہے،
चौथी फजीलत को सहीफ़े सज्जादिया ने कहा ज़िक्र, पांचवी फजीलत बताया है फ़िक्र, छठी फजीलत बशरियत और इंसानियत से मोहब्बत करना। आज मुख्तसर लफ्ज़ों में तौज़ीह देना चाहूँगा, ज़िक्र क्या चीज़ है और फ़िक्र क्या चीज़ है, जिसे सहीफ़े सज्जादिया ने कहा कि ये क़ल्बी फ़जीलतें हैं, ये दिल के फ़ज़ाइल हैं और दिल से मरबूत अच्छे सिफ़ात हैं। ज़िक्र यानी इंसान के दिल से खुदा और इंसान के कल्ब से खुदा न निकले, ये ज़िक्र है। इंसान यादे इलाही से गाफिल ना हो जाए, इसे कहा जाता है ज़िक्र। हर लम्हे उसके कल्ब में उसका अल्लाह हादिर व नादिर रहे, ज़िंदगी के हर मरहले में अपने अल्लाह को हाजिर व नाजिर जाने, दिल से उसका अल्लाह न निकलने पाए, इसे कहते हैं ज़िक्र। लेकिन फ़िक्र किसे कहते हैं? फ़िक्र यानी इंसान कायनात को देखे, इंसान अपने वजूद को देखे और कायनात की तमाम अशिया के ऊपर गौर व फिक्र करे, एक गायर नज़र डाले ताकि हुस्ने सनअत का करिश्मा देख सके, देखे कि कितनी हिकमतें पोशीदा हैं इन अशिया को बनाने में और इन चीज़ों को पैदा करने में, इसे कहते हैं फ़िक्र। तो एक चीज़ है ज़िक्र, यानी इंसान कभी भी अपने खालिक और मालिक से गाफिल न रहे, इसे कहते हैं ज़िक्र, जिसको यादे इलाही कहा जाता है। और दूसरी चीज़ है फ़िक्र, यानी कायनात में पाई जाने वाली अशिया में गौर व फिक्र करे ताकि खालिक को मालिक के हुस्ने सनअत का करिश्मा देख कर सके और ये देख कर पहचान सके कि किसी भी शय की खिलकत में कितनी तदबीरें और कितनी हिकमतें छुपी हुई हैं। ज़िक्र के दो फ़ायदे उलमा ने बताएं। पहला फ़ायदा, अगर अल्लाह इंसान की निगाह से अल्लाह दूर ना होगा, अगर इंसान अपने खालिक को मालिक से गाफिल ना होगा, तो इसका पहला फ़ायदा यह है कि इंसान को तज़किये नफ्स हासिल होगा, नतीजे में इंसान का दिल पाको पाकीज़ा होता चला जाएगा। और दूसरी बात यह है कि गफलत के पर्दे चाक हो जाएंगे। ये दो फ़ायदे ज़िक्र के हुए। पहला फ़ायदा तज़किये नफ्स होगा ज़िक्र के नतीजे में, यानी याद इलाही के नतीजे में इंसान के क़ुलूब का तज़किया होगा। और दूसरा फ़ायदा ये कि उसकी फितरत के ऊपर जो गफलत के पर्दे पड़े हुए हैं ना, वो गफलत के पर्दे चाक चाक हो जाएंगे, गफलत के पर्दे हट जाएंगे। ये ज़िक्र का फ़ायदा है। तो फ़िक्र का क्या फ़ायदा होता है, जिसे सहीफ़े सज्जादिया ने क़ल्बी फ़जीलत बताया है? फ़िक्र का फ़ायदा ये होगा कि इल्म व यकीन की रोशनी में इजाफ़ा होता चला जाता है। एक बात पे गौर करने की ज़रूरत है, फ़िक्र कितनी अहम शय है। शायद इंसान अपने वजूद के बारे में फ़िक्र करे, उसे सोचना चाहिए, और जितना ज़िंदगी में गौर व फिक्र बढ़ता चला जाएगा उतने ही खालिक और मालिक के ऊपर यकीन बढ़ता चला जाएगा और शक व शुबहात का खात्मा होता चला जाएगा। तो कहाँ फ़िक्र करे इंसान, किन चीज़ों में गौर व फिक्र करे? मेरे मौला ने कहा अतज़अमु अन्नका जिर्मुन सगीर व फ़ीकन तवल आलमुल अकबरो। ये इंसान, क्या तू अपने आप को एक छोटा जिस्म समझता है जबकि तेरे अंदर पूरी कायनात समो दी गई है? अब तवज्जो करेंगे, फ़िक्र करे, फ़िक्र के नतीजे में इल्मो यकीन में इजाफ़ा हो जाता है, इल्मो यकीन की रोशनी बढ़ जाती है अगर इंसान फ़िक्र से काम ले। क्यों नहीं इंसान सोचता है कि अल्लाह ने जो उसके वजूद की बुनियाद रखी है वो किस चीज़ के ऊपर रखी है? नुत्फ़े के एक हकीर और एक छोटे से एक पस्त कतरे से इंसान के वजूद की बुनियाद रखी गई है। वो इसे क्यों नहीं फिक्र करता?
پھر اسے کچھ مدت تک کے لیے ماں کے شکم میں نشو نما کا سامان فراہم کیا گیا، اور اس کے بعد جب یہ انسان دنیائے ہست و بود میں جب اس نے قدم رکھا ہے نا، تو اس کو سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت تھی، تشنگی کو بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت تھی، گرسنگی کو بجھانے کے لیے غذا کی ضرورت تھی۔ جیسے ہی انسان نے اس زمین کے اوپر قدم رکھا ہے اور شکم مادر سے باہر آیا ہے یہ انسان، تو اس نے دیکھا کیا؟ زمین پر قدم رکھا ہے، اسے سانس لینے کی ضرورت ہے، مگر خالق و مالک نے اس کے آنے سے پہلے اس کے سانس لینے کا اہتمام کر رکھا تھا۔ ہوا خلق کر رکھی ہے اور زمین کے ہر حصے پر ہوا پہنچا رکھی ہے، تاکہ جہاں کے اوپر بھی انسان رہے آسانی کے ساتھ سانس لے سکے۔ یہ کتنی بڑا، کتنا لطف ہے خالق و مالک کا۔ انسان نے زمین پر قدم رکھا ہے، اس کو پیاس لگی ہے، اللہ نے اس رفع تشنگی کے لیے، پیاس کو بجھانے کے لیے پانی کا انتظام کر رکھا ہے۔ انسان کو اس زمین کے اوپر بھوک لگتی ہے، بھوک کو بجھانے کے لیے اللہ نے فراوان رزق کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ وہاں کے اوپر انسان کے نطفے کے ایک حقیر قطرے سے خلقت ہوئی ہے، پھر ایک مدت معینہ تک ماں کے شکم میں رہا، ماں کے شکم سے باہر نکلا یہ انسان، تو اسے سانس لینے کی ضرورت تھی، تو خالق نے ہوا کا انتظام کر دیا۔ اسے پانی کی ضرورت تھی، اسے پیاس بجھانے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت تھی، خالق و مالک نے پانی کا انتظام کر دیا۔ اسے بھوک لگتی تھی تو رفع گرسنگی کے لیے اسے رزق اور غذا کی ضرورت تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رزق کا اہتمام کیا۔ کہا ان باتوں میں اگر تم فکر کرتے چلے جاؤ گے نا، تو اپنے مالک سے عشق کرتے چلے جاؤ گے۔ تمہارا مالک، تمہارا خالق تم سے کتنی محبتیں کرتا ہے۔ اور پھر ذرا انسان اپنی جسمانی ساخت کا مستحکم نظام کا مظاہرہ تو کرے، جس میں ذرہ برابر نقص نہیں پایا جاتا ہے۔ اس جسم کے ڈھانچے کو کس کے سہارے خالق و مالک نے کھڑا کر دیا ہے؟ انسان کے جسم کو ہڈیوں کے سہارے اللہ نے کھڑا کیا ہے، پھر اس میں رگوں کا جال پھیلا دیا گیا، اور رگوں کے ذریعے سے سر سے پیر تک خون رواں کر دیا گیا، تاکہ ہر عضو کو اپنی ضرورت کے مطابق غذا مل سکے۔ اور پھر ہڈیوں کے جوڑ بند کو اس طرح ملایا گیا کہ جس سے انسان کو نہ اٹھنے میں تکلیف ہو، نہ بیٹھنے میں تکلیف ہو، نہ کسی کام کے کرنے میں تکلیف ہو۔ اتنا منظم اور دقیق انتظام کیا یہ کسی خالق و مالک کا پتہ نہیں دیتا ہے، جو اس کائنات کا چلانے والا ہے، جو مدبر ہستی ہے، جو پوری کائنات کا چلانے والا ہے؟ اگر انسان صرف اپنے اندر غور کر لینا تو شک و شبہات کا شک و شبہات کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اللہ سبحانہ تعالی کے اوپر یقین میں اضافہ ہو جائے گا۔ یقیناً کوئی ہستی ہے جس نے اتنے مستحکم نظام بنایا ہے اس کائنات کا۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا العجب من مخلوق یزعم ان اللہ یخفی علیہ، تعجب ہے مجھے اس انسان سے جو یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ آپ توجہ کریں، اللہ نے کائنات کی ہر شے میں اللہ نے اپنی نشانیاں رکھ دی ہیں۔ کائنات آیات الہی ہے، اس آیات الہی کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا جائے گا۔ چھٹے امام نے کہا مجھے تعجب ہوتا ہے اس انسان کے اوپر جو یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہے، وَهُوَ يَرَى اثر الصنع فی نفسی، جبکہ وہ اپنے وجود کے اندر اس کے خلقت کے آثار دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بترکیب یبہت عقلہ،
ایسی چیزیں اپنے وجود کے اندر دیکھتا ہے جو اس کی عقل کو حیران کر دیتی ہے اور خالق اور مالک کے خلاف ہر دلیل کو باطل کر دیتی ہے۔ اسی لیے تو میرے مولا نے کہا من عرف نفسہ عرف ربہ، جو انسان اپنے آپ کو پہچان لے گا وہ اپنے خالق و مالک کو پہچان لے گا۔ عزیزان محترم توجہ کرنے کی ضرورت ہے، دو پانی ہیں، ایک پانی کو اللہ نے آنکھ میں رکھا ہے اور ایک پانی کو منہ کے اندر قرار دیا ہے، مگر جو ہمارے منہ میں پانی ہے جسے ہم تھوک کہتے ہیں، جسے لعاب دہن کہا جاتا ہے، یہ شیریں اور میٹھا پانی ہے، اور ایک پانی آنکھ کے اندر ہے وہ کھارا اور نمکین پانی ہے۔ کیوں؟ کیا کبھی ہم نے ایسا سوچا؟ میرے مولا نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ دے انسان کیا تو غور نہیں کرتا ہے، دیکھ تو کتنا عظیم شے اللہ نے تجھے بنایا ہے، چربی کے ڈھیلے سے تو دیکھتا ہے۔ آنکھ کو مولائے کائنات نے چربی کا ڈھیلا بتایا ہے، یعنی تو چربی کے ڈھیلے سے دیکھتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آنکھ کو چربی کے ذریعے سے بنایا ہے اور اس کے اندر یہ قوت دی ہے جس کے ذریعے سے اس انسان کو دکھائی دیتا ہے، انسان دوسری اشیاء کو دیکھتا ہے۔ توجہ کریے گا، آنکھ میں جو پانی رکھا ہے وہ کھارا اور نمکین پانی ہے، مگر جو ہمارے دہن میں لعاب دہن موجود ہے وہ شیریں اور میٹھا ہے۔ ایسا کیوں؟ علماء نے لکھا ہے کہ چربی کی حفاظت کھارے پانی سے ہوتی ہے، بہت توجہ کریے گا، نمک کے ذریعے سے چربی کی حفاظت ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے آنکھ کی حفاظت کے لیے آنکھ میں جو پانی رکھا ہے نا وہ کھارا پانی رکھا ہے، وہ نمکین پانی رکھا ہے، لیکن منہ میں لعاب دہن کو میٹھا بنایا ہے، اس لیے کہ اگر کھارا رہ جاتا تو انسان کی زندگی سے اس کا سکون چھن جاتا، چین چھن جاتا، امن و امان چھن جاتا۔ اور پھر بھی ذرا قدرت کا اہتمام تو دیکھیے، اگر یہ لعاب دہن تھوڑا سا مقدار سے زیادہ ہو جائے تو انسان کے دہن سے بہتا ہوا نظر آئے گا، اور اگر کم ہو جائے نا تو پھر بھی انسان کو الگ سے پانی لے کر چلنا پڑے گا۔ قدرت کا انتظام تو دیکھیے کتنے مقدار معینہ میں رکھا ہے تاکہ اگر انسان اسی بات کو غور کر لینا تو اسے اپنے خالق کو مالک کے اوپر یقین میں اضافے سے اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ کبھی کبھی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ 1 گھنٹہ فکر کرنا ہزاروں سال کی عبادت سے افضل ہے۔ کیوں ایسا ہے کہ اگر انسان اپنے وجود کے اندر کائنات کی اشیاء میں غور و فکر کرے تو اسے بتایا گیا ہے کہ 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ ایک انسان عبادت کر کے اپنے خالق و مالک تک نہ پہنچ سکے، لیکن اگر انسان زندگی میں فکر کرے گا تو فکر کے ذریعے سے اپنے خالق و مالک تک پہنچ سکے گا۔ ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد۔ یہ مکارم الاخلاق میں پہلی چیز ذکر، پس پہلی بات ایمان کو بتایا، دوسری چیز یقین، تیسری بات حسن نیت، چوتھی بات ذکر، یعنی انسان یاد الہی سے غافل نہ ہو، یاد الہی سے غافل نہ ہو۔ پانچویں بات فکر، اپنے وجود کے اندر غور و فکر کرے کہ کس طرح سے خالق و مالک نے مجھے پیدا کیا ہے، ایک آنکھ کی حفاظت کے لیے کتنا اہتمام کیا ہے، پلکیں بنائی ہیں، بھویں بنایا ہے اور یہ دائرہ بنایا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو پیشانی کے اوپر شکم پڑ جاتی ہے نا، اس کے ذریعے سے بھی آنکھ کا تحفظ ہوتا ہے۔ انسان کو اپنے وجود میں غور و فکر کرنا چاہیے، کائنات کی ہر شے میں غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے اس کے خالق اور مالک کا عرفان ہو سکے، شک و شبہات کا خاتمہ ہو سکے۔ یہ 5 باتیں۔ چھٹی بات جو انسان کے قلب کی فضیلت جانی گئی ہے صحیفہ سجادیہ کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ انسان جسے ہم تقویٰ کہتے ہیں، تقویٰ بھی
یہ قلبی فضیلت ہے. کیسے قلبی فضیلت ہے؟ جب انسان اللہ کے اقتدار کا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا تصور کرتا ہے نا، تو جب انسان اللہ کو دیکھتا ہے کہ خدا خالق و مالک کتنا عظیم ہے، کتنا بلند و بالا ہے، تو خدا کی عظمت کا اور اس کے اقتدار کی اہمیت کا تصور جب کرتا ہے نا، تو اس تصور کے نتیجے میں اس کے دل و دماغ کے اوپر ایک اثر پڑتا ہے، جو اثر انسان کو اللہ کی اطاعت کی طرف لے جاتا ہے، فرائض کی ادائیگی کے اوپر ابھارتا ہے، اور جس اثر کے نتیجے میں انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اسی کو تو تقویٰ کہا جاتا ہے. کہا دیکھو اپنے اللہ کی عظمت کا تصور کرو. تو اگر تم نے اپنے اللہ کو عظیم جانا ہے، اس کے اقتدار کو بزرگ و بالا جانا ہے نا، تو یہ عظمت کا تصور تمہارے دل و دماغ کے اوپر اثر ڈالے گا، اور نتیجے میں تم عبادت الہی کی طرف بھاگو گے، وظائف کے ادائیگی کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو گے. اسی کو تو تقویٰ کہا جاتا ہے. تقویٰ کتنی عظیم فضیلت کا نام ہے عزیزان محترم، اسے سوچنے کی ضرورت ہے. قرآن کریم نے کہا اگر یہ تقویٰ آ جائے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عظمت اور اس کے اقتدار کا تصور انسان کے دل و دماغ کے اوپر اثر کرے، اور پھر وہ اثر انسان کو اللہ کی اطاعت کی طرف لے جائے، خدا کی معصیت سے روک دے، واجبات کی ادائیگی کی طرف ابھار دے، انسان کو جہنم سے بچا لے جائے، اسی کو تو تقویٰ کہتے ہیں. جب تقویٰ آتا ہے نا، تو تنہا نہیں آتا ہے، اپنے ساتھ بڑے محامد اور فضائل کو لے کر آتا ہے. قرآن کریم میں متعدد مقام پر متعدد آیات ہیں جس میں تقویٰ کے محامد اور فضائل کو بیان کیا کہ تقویٰ اپنے ساتھ کن کن چیزوں کو لے کر آتا ہے. میں چند باتوں کو عرض کرنا چاہوں گا. اگر تقویٰ آتا ہے نا، تو پہلی چیز تقویٰ جو لے کر آتا ہے وہ نصرت الہی اور تائید الہی کو لے کر آتا ہے. قرآن کا ارشاد ہے ان اللہ مع الذین اتقوا. اے لوگو یاد رکھ لینا، اللہ کی نصرت اور اللہ کی تائید انہی لوگوں کے شامل حال ہوا کرتی ہے نا جو تقوی الہی کو اختیار کرتے ہیں، جن کا جب اللہ کی عظمت و اقتدار کا تصور جو لوگ کرتے ہیں اور اس تصور کا اثر انسان کے دل و دماغ پر ہوتا ہے اور وہ اثر انسان کو اطاعت الہی کی طرف لے کر چلا جاتا ہے، اللہ کی معصیت سے روکتا ہے، تو قرآن نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی نصرت شامل حال ہو جاتی ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا. اے لوگو اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید انہی کو شامل حال ہوتی ہے جو تقوی الہی اختیار کرتے ہیں. یہ پہلا اثر. دوسری بات قرآن نے کہی ہے کہ تقوی محبت الہی کا پیش خیمہ ہے، یعنی تقوی کے ذریعے سے اللہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے. ان اللہ یحب المتقین. اللہ متقین کو چاہتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ان اللہ یحب المتقین. میں خدا کو چاہوں یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، مگر خدا کسی بندے کو چاہے یہ بہت بڑا کمال ہے. پس تقوی محبت الہی کا پیش خیمہ ہے. مطلب کیا ہوا؟ اگر میں نے تقوی اختیار کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا اثر اپنے دل و دماغ میں لے کر اللہ کی اطاعت کی طرف جاتا ہوں، تو قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب المتقین. اللہ متقین سے محبت کرتا ہے. کتنا عظیم مرتبہ ہے اس انسان کا جس سے اس کا خالق و مالک محبت کرے، جس سے اس کا رب پیار کرے. یہ دوسری بات. بس پہلی چیز اگر متقی ہے تو نصرت الہی اس کے شامل حال ہوتی ہے. دوسری بات اگر انسان کے ہاں تقوی و پرہیزگاری پائی گئی نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے انسان سے محبت کرتا ہے. اب بہت توجہ کی ضرورت ہے. دنیا میں ہر انسان دو چیزوں سے پریشان ہے. دو چیزوں سے، ایک مشکلات سختیاں پریشانیاں، اور دوسرے رزق سے. ایسا ہے یا نہیں؟
بالکل، اور خاص طور سے آج کا جو زمانہ ہے جہاں یہ کورونا جیسی وبا پھیلی ہوئی ہے، وہاں کے اوپر انسان کو ایک مشکلات، اس گرفتاری اس وبا سے پریشان ہے، اور دوسری بات اسے رزق و روزی کی پڑی ہوئی ہے کہ اسے 4 پیسے مل جائیں تاکہ اپنے گھر کا خرچ چلا سکے، عزت اور آبرو کے ساتھ زندگی کو گزار سکے۔ قرآن نے کتنی عظیم بات کہی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ مشکلات سے بچے رہو، سختیوں سے تمہیں نجات مل جائے، وبا سے تمہیں نجات مل جائے، اور تم چاہتے ہو کہ تمہیں مالی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو قرآن نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو بھی تقوی الہی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ فراہم کرتا ہے۔ پہلی چیز وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کے لیے رزق کا سامان وہاں سے فراہم کرتا ہے جہاں سے وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے، جہاں سے وہ انسان گمان بھی نہیں کر سکتا ہے، وہاں سے اللہ اس کے لیے رزق کا سامان فراہم کرتا ہے۔ میں توجہ کرنا چاہتا ہوں، مشکلات سے اگر نجات پانا ہے نا، گرفتاریوں سے، بلا سے اگر نجات پانا ہے تو انسان کو یہ صرف ایک ہی راستہ قرآن نے بتایا ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ ہے کہ یاد رکھے تقوی الہی اختیار کرے، واجبات کو انجام دیتا رہے، گناہوں سے بچتا رہے۔ قرآن کے صاف لفظ ہیں من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو بھی تقوی الہی اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالی مشکلات سے نجات پانے کا راستہ اس کے لیے فراہم کرتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کے رزق و روزی کا سامان وہاں سے فراہم کرتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی بھی طرح کے مشکلات سے نجات پانا ہے یا اگر ہمیں رزق کو زیادہ کرنا ہے تو قرآن نے یہی تو بتایا ہے، تقوی الہی اختیار کرو، گناہوں سے بچتے رہو۔ خالق و مالک کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے، وہ جہاں سے بھی چاہے گا فراہم کر دے گا۔ جس کے لیے وہ خالق راستہ فراہم کر دے، کون ہے انسان جو اس کے فراہم کیے ہوئے راستے کو روک دے؟ اور جسے وہ نہ دینا چاہے کون دے سکتا ہے؟ اس خالق و مالک کا فرمان یہ ہے کہ اگر تم نے تقوی الہی کو اختیار کیا تو ہم تمہارے لیے رزق و روزی کا سامان وہاں سے فراہم کر دیں گے جہاں سے تم گمان بھی نہیں کرو گے، اور ہم تمہارے لیے مشکلات سے نجات پانے کا راستہ فراہم کریں گے۔ یہ تیسری بات ہو گئی۔ پس پہلی بات تقوی الہی کے ذریعے سے نصرت الہی ملتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر انسان تقوی الہی اختیار کرتا ہے نا تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تیسرا فائدہ تقوی الہی کا یہ ہوتا ہے کہ مشکلات اور گرفتاریوں سے نجات پاتا ہے اور رزق وہاں سے اسے ملتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بہت توجہ کریے گا، آپ کو قرآن کریم سے ایک مثال دوں، اللہ کیسے مشکلات سے نجات دیتا ہے متقی اور مومن انسان کو۔ آپ یقین سے بتائیے، فرعون ہے، فرعون کا لشکر ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیے ہوئے تھا اور ان کو پیچھا کیے ہوئے تھا، لیکن پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا تھا، جناب موسیٰ آگے آگے جا رہے تھے، سامنے دریائے نیل تھا۔ اب توجہ کریے گا، جناب موسیٰ علیہ السلام کے لشکر نے کہا کہ انا اب تو لمدرکون، یعنی ہم کو پکڑ لیا جائے گا، اب تو ہم گرفتار ہو گئے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نے تقوی الہی کو اختیار کر رکھا ہے، لہٰذا خدا کا وعدہ یہ ہے کہ وہ ہمیں مشکلات سے نجات دے گا۔ دریائے نیل میں راستہ بن گیا، موسیٰ اور ان کی قوم گزر گئی، مگر فرعون اسی میں غرق ہو گیا۔ دیکھا کیا چیز تھی جو بچا لے گئی؟ تقوی الہی تھا۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویخرج
یخرج ہو ویرزق ہو من حیث لا یحتسب، اللہ اسے وہاں سے رزق و روزی دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ نصرت الہی شامل حال ہوگی، پہلی بات اللہ اس سے محبت کرے گا، دوسری بات مشکلات سے نجات دے گا اور رزق وہاں سے فراہم کرے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا ہے، یہ تیسری بات۔ چوتھی بات یہ ہے کہ تمام اعمال کی قبولیت کا انحصار تقوی کے اوپر ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ دیکھا، یعنی اگر قبولیت اعمال چاہیے نا تب بھی تقوی الہی کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اور پانچویں بات عزیزان محترم، کون ہے جو سماج اور معاشرے میں عزت نہیں چاہتا ہے؟ کون ہے جو سماج اور معاشرے میں شرافت و کریم بن کر، شریف و کریم بن کر جینا نہیں چاہتا ہے؟ کون سرفرازی نہیں چاہتا ہے؟ کون سربلندی نہیں چاہتا ہے؟ قرآن نے کہا اگر تمہیں عزت و سرفرازی و سربلندی چاہیے نا تو تمہیں تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دیکھو تم میں سے سب سے زیادہ وہی عزیز ہے نا جس کے ہاں سب سے زیادہ تقوی و پرہیزگاری پائی جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ بس ایک چیز ہے ذکر، یعنی انسان اپنے خالق و مالک سے غافل نہ رہے۔ دوسری بات ہے فکر، انسان کو زندگی میں فکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتوں سے اسے نوازا ہے تاکہ خالق و مالک کا یقین سے یقین بڑھتا چلا جائے اور اپنے خالق و مالک کی محبت اس کے دل میں بستی چلی جائے۔ یہ دو باتیں ہو گئیں، ذکر و فکر۔ تیسری بات اللہ کی عظمت کا تصور کرے تاکہ اس کی عظمت کا تأثر اس کے دل و دماغ کے اوپر چھا جائے اور پھر نتیجے میں اطاعت الہی۔ یہ تقوی قلبی فضیلت ہے جس کے اتنے 5 فضیلت تو میں نے بتائیں، قرآن میں اس سے بہت زیادہ فضیلتیں قرآن کریم میں بتایا گیا۔ انشاءاللہ کبھی اور وقت ملے گا تو عرض کر دوں گا۔ چھٹی پس ہم نے ایمان کو جانا، ہم نے یقین کو جانا، نیت کے بارے میں جان لیا، ذکر کسے کہتے اسے بھی جان لیا۔ انشاءاللہ مستقل دعا ذکر کے اوپر ہے، اس میں باقی باتوں کو عرض کروں گا۔ فکر کی اہمیت کیا ہے اسے پہچان لیا، تقوی کسے کہتے اور اس کے فضیلتیں کیا ہے اسے پہچان لیا۔ ساتویں بات جو قلبی فضیلت کے سلسلے میں دعائے مکارم الاخلاق میں میرے امام نے بتائی ہے وہ محبت خلق ہے، جسے قرآن کریم نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرا نبی بشریت سے پیار کرتا ہے، میرا نبی انسانیت سے پیار کرتا ہے، میرے نبی کے دل میں انسان و بشر کا درد پایا جاتا ہے، دوسرے کی مشکلات کو اپنی مشکل سمجھتا ہے، دوسرے کی گرفتاری کو اپنی گرفتاری سمجھتا ہے، سماج اور معاشرے کی مشکلات کو اپنی مشکلات سمجھتا ہے۔ یہ بھی سماج اور معاشرے کا درد رکھنا، خلق خدا کا درد رکھنا، بندگان خدا کا خیال رکھنا، یہ بھی قلبی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے جسے صحیفے سجادیہ کی 20ویں دعا دعائے مکارم الاخلاق میں بتایا گیا ہے۔ کیوں عزیزان محترم یاد رکھے گا، کوئی بھی انسان اس دنیا میں بے نیاز نہیں، زندگی کے ہر مرحلے میں ہر انسان دوسرے کا محتاج ہے۔ آپ بتائیں کیا کوئی انسان ہے جو دوسروں کا محتاج نہ ہو؟ آپ کوئی بھی انسان ایسا نہیں پا سکتے جو دوسرے کا محتاج نہ ہو۔ تو ہر انسان زندگی میں ایک دوسرے کا محتاج ہوتا ہے۔ تو جب ایک دوسرے کا محتاج ہوتا ہے تو تعاون و ہمدردی کا محتاج ہوتا ہے، یعنی میں اس کی مدد کروں وہ ہماری مدد کرے۔ اگر انسان کے اندر محبت پائی جاتی ہے نا، وہ محبت کرتا ہے بشریت اور انسانیت سے، تو یہ ہمدردی کے جذبے کو بہتر طریقے سے نبھایا جا سکتا ہے۔ اور ایسا ہی ہونا چاہیے، اگر انسان ہے نا تو اس کے اندر ہمدردی کا جذبہ پایا جانا چاہیے۔ قرآن کا اعلان ہے تعاونوا علی البر والتقوی، اے لوگو ایک دوسرے کی مدد کیا کرو نیکی میں اور تقوی میں، کار خیر میں مدد کیا کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور دیکھو ظلم و تشدد و بربریت اور گناہ میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرنا۔ ہاں اگر تمہیں مدد کرنا ہے تو کار خیر میں مدد کرنا ہوگا، اچھے کام میں مدد کرنا ہوگا، عمل صالح میں مدد کرنا ہوگا، تاکہ سماج اور معاشرے کی ہر فرد نورانی بن جائے اور پھر نتیجے میں سماج اور
معاشرہ نورانی ہو جائے گا۔ اگر اسی محبت خلق کا جذبہ دیکھنا ہے تو آپ نبی گرامی کے ہاں دیکھیے کیسے بشریت سے پیار ہے، کیسے نبی انسانیت سے پیار ہے۔ حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم طائی اللہ کے نبی کے پاس جب آئے ہیں نا، تو جس مسند کے اوپر، جس فرش کے اوپر، جس گدے کے اوپر، جس بستر کے اوپر اللہ کے نبی بیٹھے تھے، وہ مسند اپنی اٹھا کر عدی بن حاتم طائی کو دے دیا اور خود زمین کے اوپر تشریف فرما ہو گئے۔ عدی بن حاتم طائی نے کہا میں نے یہیں سے یہ سمجھ لیا کہ یہ نبی ہی ہو سکتے ہیں، یہ کوئی بادشاہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر بادشاہ ہوتا تو وہ ہرگز یہ کام نہ کرتا، یہ کام تو ایک نبی ہی کر سکتا ہے۔ کیسے محبت کا! کوئی خاتون راستے میں مل جاتی تھی تو دیر تک اللہ کے نبی، ایک بوڑھی خاتون تھی، راستے میں میرے نبی کو روک کر نبی گرامی سے باتیں کرنے لگی تو نبی گرامی کھڑے ہو کر اس کی باتوں کو سنتے رہے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اسی ایک عمل کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ کہا یقیناً جو انسان راستے میں رک کے ایک ضعیفہ انسان کی بات کو نہایت عشق و پیار سے سن رہا ہے، یہ کوئی بادشاہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ائمہ اطہار علیہ السلام کی زندگی سے چند نمونے آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ وہ کیسے بشریت سے پیار کرتے تھے، وہ کیسے انسانیت سے پیار رکھتے تھے، ان کے دل میں بشریت اور انسانیت کا کتنا درد تھا، آپ کو ان سے پتا چل جائے گا۔ سب سے پہلی مثال مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے آپ کو عرض کرنا چاہوں گا۔ میرے مولائے کائنات کی خدمت میں ایک سائل آتا ہے سوال کرنے کے لیے، ایک ضرورت مند انسان آ گیا اور آنے کے بعد کچھ کہنا چاہ رہا تھا، محتاج تھا، ضرورت مند انسان تھا، نیاز مند انسان تھا، مشکل میں گھرا ہوا انسان تھا، مشکلات لے کر آئے تھا، مگر علی مرتضیٰ کی ذرا عظمتوں کو تو دیکھیے، کتنا درد ہے۔ میرے مولا نے کہا کہ دیکھ اپنے زبان سے اس مسئلے کو بیان نہ کر، اللہ اللہ کتنا خیال ہے اس کی عزت کا، اس کی کرامت نفسانی کا، اس کے طہارت نفسانی کا۔ کہا دیکھو اپنے زبان سے ان باتوں کو بیان نہ کرو، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ضرورت کو زمین پہ لکھ دو۔ بہت توجہ کریے گا، اپنی ضرورت کو زمین کے اوپر لکھ دو۔ تو اس نے زمین پر لکھ دیا انی فقیر محتاج، میں ایک فقیر انسان ہوں، میں ایک غریب انسان ہوں، اور فقیر اور غریب انسان کے ساتھ ساتھ محتاج، میں ضرورت مند انسان ہوں، میں محتاج انسان ہوں، میں نیاز مند انسان ہوں۔ تو میرے مولا نے کمبر سے کہا کہ اسے 2 لباس دے دیے جائیں، 2 لباس اسے پہنا دیے جائیں۔ اس جناب قمبر نے 2 لباس اس غریب انسان کو دے دیے۔ جب وہ لباس دیے تو اس نے مولائے کائنات کی شان میں اور مدح و ثنا میں کچھ اشعار کہے۔ تو میرے مولا نے کہا 100 دینار یعنی 100 سونے کے سکے اسے دے دیے جائے۔ 2 لباس تو دیا ہی تھا، پھر 100 سونے کے سکے دے دیے۔ اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کبھی یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اس انسان کی مدد کر دی، اگر ہم نے اسے کاروبار دلا دیا، اگر ہم نے اسے کام پر لگا دیا تو یہ کل پیسے والا ہو کر ہمارے مقابل میں کھڑا ہو جائے گا، کل یہ عزت والا ہو جائے گا، کل ہمارا احترام نہیں کرے گا، ہمارا خیال نہیں کرے گا۔ مگر جانے قربان ہوں علی مرتضیٰ کے اوپر، آپ ذرا کردار کو تو دیکھیے۔ میرے مولا نے جب وہ 2 لباس دلائے تو اس نے مولا کی شان میں مدح و ثنا میں اشعار پڑھے۔ تو میرے مولا نے کہا 100 سونے کے سکے اسے دے دیے جائیں۔ تو کچھ لوگوں نے کہا مولا آپ نے تو اسے مالدار کر دیا، آپ نے تو اسے بے نیاز کر دیا، اب تو یہ ضرورت مند ہی نہیں رہا، آپ نے تو اسے اتنا پیسہ دے دیا کہ یہ انسان ثروت مند ہو گیا، یہ انسان دولت مند ہو گیا، یہ انسان مالدار ہو گیا۔ تو میرے مولا نے کہا ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے انزل الناس منازلہم، اے لوگوں کو اس کے شان اور اس کے مقام تک پہنچا دو۔ ایک انسان کا جو مقام ہے
ہے نا، ایک انسان کی جو منزلت ہے نا، ہر انسان کو اس کے مقام اور اس کے منزلت تک پہنچا دو۔ توجہ کریے گا، پھر میرے مولا نے کہا ہے انی اعجب من اقوام، مجھے ان لوگوں پہ تعجب ہوتا ہے یشترون بالممالک باموالہم، جو غلاموں کو تو اپنے مالوں کے ذریعے سے تو خریدتے ہیں، ولا یشترون الاحرار بمعروف، یعنی مجھے تعجب ہے ان لوگوں کے اوپر جو اپنے اموال کے ذریعے سے ممالک یعنی مملوک اور غلام تو خریدتے ہیں، بکرائے غلام، جا کر اپنے مال کے ذریعے سے غلام خرید لائے، مگر لا یشترون الاحرار بمعروف، اپنی نیکی کے ذریعے سے حر اور آزاد لوگوں کو نہیں خریدتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ دیکھو الانسان رہین الاحسان، جس کے ساتھ تم نیکی کرو گے نا اس کا دل تمہاری طرف مائل ہوگا، وہ تمہارا ہمیشہ ہمیشہ مرہون رہے گا۔ کہا کیوں نہیں نیکی کر کے لوگوں کے دلوں کو خریدتے ہو؟ تعجب ہوتا ہے، پیسے کے ذریعے سے جا کر غلام تو خرید لاتے ہیں مگر اپنی نیکی کے ذریعے سے احرار اور آزاد کو نہیں خریدتے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ یہ مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی سے آپ کے خدمت میں عرض کیا، سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے ایک نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کتنا احترام ہے، کتنی محبت ہے انسانیت اور بشریت سے۔ مدینے میں ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مدینے میں سب سے کریم انسان کا گھر کا پتہ مجھے بتا دیا جائے۔ مدینے میں سب سے کریم انسان کا گھر کون کریم انسان ہے اور اس کا گھر کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے گھر کا اشارہ کر دیا۔ سید الشہداء کے گھر کے اوپر آیا، گھر پہ تشریف فرمانا تھے، مسجد میں تشریف فرما تھے، مسجد میں چلا گیا، دیکھا سید الشہداء نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ وہیں کے اوپر بیٹھ گیا، اور پھر اس نے سید الشہداء کے شان میں کچھ قصیدے کچھ اشعار کہے ہیں۔ وہ اشعار یہ ہیں، لم یخب الآن من رجاک ومن حرک من دون بابک الحلقہ، جو آپ سے امید لگائے ہیں نا وہ نامراد نہیں جا سکتا یہاں سے، وہ جس نے آپ کے دروازے کی زنجیر کو کھٹکھٹا دیا وہ یہاں سے نا امید ہو کر نہ جائے گا۔ انت جواد وانت معتمد، آپ تو سخی ہیں، آپ وہ ذات ہے جن کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ وہ ابو کا کان قاتل الفسقہ، اور آپ کے والد و ماجد وہ تھے، آپ کے والد و ماجد وہ تھے جنہوں نے فاسقوں کا خاتمہ کر دیا، جنہوں نے کفار کا خاتمہ کر دیا، جنہوں نے شرک و نفاق کا خاتمہ کر دیا۔ جب یہ کہہ چکا تو سید الشہداء نے 4000 دینار منگا کر اس انسان کو دے دیا اور یہ کہا کہ ان پیسوں کا سزاوار اور زیادہ حقدار یہی انسان ہے۔ 1000 2000 نہیں عزیزان، تم 4000 دے دیا۔ مگر میرے امام کا انداز تو دیکھیے گا، ہم بغیر دیے ڈانٹ دیتے ہیں، ہم بغیر دیے غریبوں کو ڈانٹ دیا کرتے ہیں، ان کو حقارت سے ان کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ امام نے 4000 دینار جب دیے تو میرے امام نے کہا خودھا فإنی الیک معتذر، اے انسان، اے غریب شخص، ان پیسوں کو لے لے، مگر میں تجھے معذرت چاہتا ہوں، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، میں عذر چاہتا ہوں۔ کیوں؟ فإنی علیک معتذر فعلم بأنی علیک ذو شفقہ، اور یاد رکھ لے میں تیرا مہربان امام ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تمہاری عزت کرتا ہوں، میں تمہارا خیال کرتا ہوں، اتنے پیسے لے لے، میں تجھے معذرت چاہتا ہوں تجھ سے۔ اگر دنیا ہمارے موافق ہوتی نا تو میں تمہیں اور نواز دیتا، مگر چونکہ اب آرے موافق نہیں ہے لہذا اس سے زیادہ تمہیں نہیں دے سکتا تھا۔ جب میرے آقا نے کہا میں تجھ سے معذرت دینے کے بعد، وہ بھی 4000 دینار دینے کے بعد سید الشہداء نے معذرت کی ہے، تو جب معذرت کی تو وہ انسان رونے لگا تو میرے امام نے کہا استقللتا، کیا تو نے اس مال کو کم سمجھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں آقا میں نے کم نہیں سمجھا۔ کہا پھر کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ
سوچ رہا ہوں کہ اتنے کریم انسان کو یہ زمین اپنے اندر کیسے چھپا لے گی، اس کا جود و کرم اس زمین کے اندر کیسے چھپ جائے گا۔ آخر کیوں سید الشہداء نے کہا تھا، دینے کے بعد کیوں امام علی مقام نے کہا میں تجھ سے معذرت چاہتا ہوں، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں؟ یہ بات کیوں کہی؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بات سید الشہداء نے اس لیے کہی تھی کہ سید الشہداء کو یہ بات بہت کھل رہی تھی، کیوں کسی انسان کے اوپر ایسا وقت آ جائے کہ اس کو ضرورت پڑے کہ دوسرے کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلا دے، غیر خدا کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلا دے۔ اسی لیے میرے امام نے سید الشہداء نے فرمایا ہے دیکھو اگر تمہیں ضرورت پڑ جائے نا تو 3 طرح کے لوگوں کے پاس چلے جانا، یا تو دیدار انسان کے پاس جانا، اس لیے کہ دیدار انسان نہ تمہارا خیال کرے گا، کیوں؟ فہو یسون دینا، وہ اپنے دین کے تحفظ کی خاطر تمہارا خیال کرے گا۔ یا جمع مرد انسان کے پاس چلے جانا، وہ بھی اس لیے یستحیی، وہ اپنی جمع مردی کی بنیاد پر شرم و حیا کرے گا، یہ ضرورت مند انسان ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے۔ اور کہا کہ یا تو جو صاحب حسب ہو نا، اچھے حسب کا مالک ہو، اچھے کردار اور کیریکٹر کا مالک ہو، اس کے پاس چلے جانا، اس لیے کہ وہ یہ خیال کرے گا کہ زندگی میں اس کو یہ ضرورت آ گئی ہے نا کہ یہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو اپنے کردار اور کیریکٹر کی بنیاد کے اوپر تمہیں واپس نہ پلٹائے گا۔ یعنی میرے مولا نے بتایا ہے کہ وہاں جانا جہاں تمہاری عزت کے اوپر حرف نہ آنے پائے، جہاں تمہاری کرامت نفسانی باقی رہ جائے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ پس محبت خلق میں پہلی مثال مولا کائنات کی دی، دوسری مثال امام حسین علیہ السلام کی دی، تیسری مثال چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی عرض کرنا چاہوں گا، اور پھر زحمت کو تمام کر دوں گا۔ عزیزان محترم، میرے چوتھے امام جب غریب کو صدقہ دیتے تھے تو اس کا ہاتھ چومتے تھے، صدقہ دیتے تھے اس کا ہاتھ چومتے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کسی نے کتنی محبت کرتے ہیں، کسی نے پوچھ لیا آقا آپ اس انسان کا جسے مالی جس کی مدد کر رہے ہیں، جسے پیسے دے رہے ہیں، جسے صدقات دے رہے ہیں، آپ اس کا ہاتھ چومتے، ہاتھ کیوں چومتے ہیں؟ میرے امام نے کہا کہ لِأَنَّهَا تَقَعُ فِي يَدِ اللَّهِ قَبْلَ يَدِ الْعَبْدِ، اس لیے کہ جب کوئی پیسہ کسی غریب انسان کو دیا جاتا ہے نا تو قبل اسے کہ بندے کے ہاتھ میں پہنچے وہ مال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔ اور قرآن کے آیت موجود ہے الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا لوگ نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کے توبہ کو قبول کرتا ہے، ویأخذ الصدقات، اور اللہ وہ ہے جو صدقے کو لیتا ہے۔ اس طرح سے میرے چوتھے امام کی زندگی میں یہ دلیل پیش کی ہے میرے چوتھے امام نے کہ میں کیوں غریب کے ہاتھ کو چومتا ہوں۔ بس عزیزان محترم، اتنی باتیں یہ وہ قلبی فضیلتیں تھیں جو صحیفہ سجادیہ کی 20ویں دعائے مکارم الاخلاق میں پہلی فضیلت ہے ایمان، دوسری فضیلت کا نام تھا یقین، تیسری فضیلت کا نام تھا حسن نیت، چوتھی فضیلت ہے ذکر جو قلبی فضیلت ہے، پانچویں فضیلت ہوئی فکر، اور پھر چھٹی فضیلت کا نام تھا تقوی، ساتویں فضیلت کا نام ہے خلق خدا سے محبت کرنا، یعنی انسان بشریت سے پیار کرے، انسان انسانیت سے پیار کرے، انسان ہر شے سے محبت کرے، اپنے دل میں دوسروں کا درد رکھے، یہ قلبی فضیلت ہے تاکہ اس محبت کے ذریعے سے سماج اور معاشرے میں پائی جانے والی مشکلات کا خاتمہ کر دیا جائے۔ مگر عزیزان محترم، یہی بعض انسان کو قرآن نے کہا ہے نا کہ بعض انسان کے لیے قرآن کے الفاظ موجود ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پتھر ہی نہیں بلکہ پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، اشد قسوہ،
असद्दो कशवा कस्वा, कुरान ने कहा कुछ लोग तो इतने सख्त हो जाते हैं कि जो सिर्फ पत्थर के बराबर नहीं रहते हैं, पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। कुरान ने पत्थर की 3 मिसालें दी हैं, कहा इसलिए कि पत्थर में से कुछ पत्थर ऐसे हैं ना जिनके अंदर से नहरें बहती हैं, नहरें बहती हैं, नहरें सीना चाक करके पत्थर का नहरें बह जाती हैं, और कुछ पत्थर ऐसे हैं जिनसे पानी के कतरात टपकते हैं, और कुछ पत्थर ऐसे हैं जो खौफे इलाही से टूट के जमीन पे गिर जाते हैं। मगर इंसान न तो मोहब्बत का दरिया, कुछ इंसान कुछ इतना कसीउल कल्ब हैं कुछ लोग, न तो वो मोहब्बत के दरिया बहाते हैं, न उनसे मोहब्बत के कतरात निकलते हैं, और न ही उनके यहाँ खौफे इलाही पाया जाता है। बस अजीज़ान मुहतरम, इन्हीं ये इस आयत के मिस्दाक वही लोग हैं जो करबला में सैयदुश्शुहदा के मुकाबिल में आ गए थे, जो पत्थर से भी गए गुजरे इंसान थे, जिनके यहाँ जर्रा बराबर भी रहम नाम की कोई शय न थी। अजीज़ान मुहतरम, अक्ल हैरान हो जाती हैं, कितने बेरहम इंसान थे, कितने बेगैरत इंसान थे, कितने कसीउल कल्ब इंसान थे। हुसैन का काफिला रवा था, कूफे से शाम की तरफ जा रहा था, काफिले में हुसैन की बेटी सकीना थी। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह किसी गम में न रुलाए। अजीज़ान मोहतरम, जो जितनी ज़्यादा देर तक जिंदा रहा ना उतना ही मुश्किलात में गिरफ्तार रहा। ये कहा जा सकता है सैयदुश्शुहदा प्यासे थे, मगर सैयदुश्शुहदा की प्यास की हद को बयान किया जा सकता है असरे आशूर के बाद, जब ज़हरा का लाल शहीद हुआ तो मेरे इमाम की प्यास की हद ख़त्म हो जाती है। मगर अजीज़ान मोहतरम, ज़हरा का लाल अजीब प्यासा था कि जिसने भी मेरे हुसैन का मसाइब पढ़ा है ना, तो हुसैन को यही कहा, हुसैन प्यासे मारे गए। इमाम सज्जाद ने भी मरसिया पढ़ा तो यही पढ़ा था, हाय मेरा बाबा प्यासा मारा गया। सकीना ने भी मरसिया पढ़ा था तो यही पढ़ा था। जब हुसैन का अस्पे बावफा दरे खैमे पर आ गया तो हुसैन की बेटी सकीना ने एक ही जुमला कहा था, ए मेरे बाबा के अस्पे बावफा इतना बता दे, हल सुक़िया भी अम कुतला तशाना, मेरे बाबा को पानी मिला या मेरा बाबा प्यासा मारा गया। ज़ैनब ने अपने माजाए का मरसिया पढ़ा, यही कहा, हाय मेरा भैया प्यासा मारा गया। अजरुकुम अल्लाह, हुसैन का काफिला रवा था। तारीख ने, उलमा ने लिखा है कि जब हुसैन का ये काफिला मकामे हम्स पे पहुंचा है ना, तो शिम्र ने अपने फौजियों को खैमे के साये में रखे हुए था, ऊंटों को भी ख़याम के साये में रखा था, मगर हुसैन का काफिला चटियल मैदान के ऊपर धूप के नीचे बैठा हुआ था। शिम्र पानी लेने जाता है, पानी लेकर जब आया तो अपनी फौज को पिला रहा था, अपने अपने घोड़ों को पिलाया जा रहा था। इतने में सकीना ने जनाबे ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से कहा, फूफी अम्मा मुझे प्यास लगी है, अगर आप इजाज़त दे दें तो मैं शिम्र से पानी का मुतालिबा कर लूँ। खुदा की कसम, अगर करबला में सैयदुश्शुहदा ने सवाल आप न किया होता तो ज़ैनब जवाब न दे सकती थी। ज़ैनब ने कहा, सकीना मुझे मालूम है ये पस्त इंसान है, पानी न देगा, मगर तुम मांगना चाहती हो ना, सवाल आप करना चाहती हो तो कर लो। अजरुकुम अल्लाह, हाशिमी घराने की तरबियत याफ्ता बच्ची सकीना है, अपने नन्हे नन्हे पाँव से चल के शिम्र के करीब जाकर कहती हैं, ए शिम्र अगर अपने लोगों को पानी पिला लेना, पानी पिलाने के बाद अगर कुछ पानी बच जाए तो मुझे भी पानी पिला देना, मेरा कलेजा भुना जा रहा है। शिम्र कुछ ना बोला, बच्ची शिम्र के पीछे पीछे चल रही थी, और चलते चलते थक के एक मर्तबा दरख्त के साये में बैठ जाती है, शायद शिम्र जब सबको पिला ले मुझे पानी दे देगा। शिम्र ने सबको पिला लिया, पानी मश्क में भर बच गया। सकीना दौड़ी दौड़ी गई, ए शिम्र मैं प्यास
پیاسی ہوں، مجھے پانی دے دے۔ ایک مرتبہ شمر نے مشک کا دہانہ کھولا، بچی سمجھی شاید اب مجھے پانی مل جائے، مگر ایک مرتبہ شمر نے پانی کو زمین پہ پھینک دیا، حسین کی بچی تڑپ گئی۔ عجب نہیں کربلا کا رخ کیا ہو چچا عباس، میں پیاسی رہ گئی، مجھے پانی نہ دیا گیا۔ فضا میں کہرام تھا، وا محمدا وا علیہ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا 10 مرتبہ، بسمک یا اللہ 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 یا اللہ۔ خدا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہماری ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ حسین الغریب الغریب الحسین، شہید الشہید الشہید الحسین، حسین الغریب الغریب الحسین، شہید الشہید الشہید الحسین۔ سلام ہو تمہیں شہ کربلا، سلام ہو تمہیں قتیل جفا، سلام ہو تمہیں شہ کربلا، سلام ہو تمہیں قتیل جفا، سلام ہو تمہیں دین کے پیشوا، شہید الشہید الشہید الحسین، حسین الغریب الغریب الحسین، شہید الشہید الشہید الحسین۔ تم ہی نے بچایا ہے دین خدا، تم ہی ہو ہمارے امام ہدا، تم ہی تو ہو شافی روز جزا، شہید الشہید الشہید الحسین، حسین الغریب الغریب الحسین، شہید الشہید الشہید الحسین۔ کٹا کے گلا تم نے ثابت کیا، بچا کے یہ دی تم نے ثابت کیا، کٹا کے گلا تم نے ثابت کیا، بچا کے یہ دی تم نے ثابت کیا، کہ تم جانشین رسول خدا، شہید الشہید الشہید الحسین، حسین الغریب الغریب الحسین، شہید الشہید الشہید الحسین۔ ہمیں کربلا میں بلاؤ حسین، ہمیں اپنا روضہ دکھاؤ حسین، ہمیں کربلا میں بلاؤ حسین، ہمیں اپنا روضہ دکھاؤ حسین، بنے انبیاء کے زوار حسین، شہید الشہید الشہید الحسین، حسین الغریب الغریب الحسین، شہید الشہید الشہید الحسین۔ مدینے سے تم کو چرایا گیا، غریب الوطن یوں بنایا گیا، ستم پر ستم تم پہ ڈھائے گئے، شہید الشہید الشہید الحسین،
حسین الغریب الغریب الحسین شہید الشہید الشہید الحسین امامت کے ماہ منور ہو تم تمنائے محبوب داور ہو تم امامت کے ماہ منور ہو تم تمنائے محبوب داور ہو تم جگر بند زہرا وہ حیدر ہو تم شہید الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین شہید الشہید الشہید الحسین کہاں ہے وہ مشق کہاں ہے علم کہاں ہے چچا اور کہاں ہے علم سکینہ کو پانی نہیں مل سکا شہید 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 الحسین حسین الغریب الغریب الحسین شہید 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 الحسین وہ جلتے ہوئے خیمگاہ خیمگاہ تڑپنے لگے لاشائے شہداء وہ جلتے ہوئے خیمگاہ خیمگاہ تڑپنے لگے لاشائے شہداء سروں سے جو چینی گئی تھی ردا شہید الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین شہید الشہید الشہید الحسین اے عرض حسین کربلا کربلا اے عرض حسین نینوا نینوا اے خاک شفا کربلا کربلا شہید 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 الحسین حسین الغریب الغریب الحسین شہید 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 الحسین سلام غریب الوطن السلام سلام اسیر مہان السلام سلام امام زمان السلام شہید 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 الحسین حسین الغریب الغریب الحسین شہید الشہید الشہید الحسین